السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ پی ڈی ایم 4 فروری کو جو اس کا سربراہی اجلاس ہے اس میں کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک جو پی ڈی ایم کے اندر جو تھوڑی بہت مشاورت ابتدائی طور پر ہوئی ہے 4 فروری کے اجلاس کے لیے، تو اس میں 2-3 نکات ایسے ہیں جن پر ان کا اتفاق رائے آلموسٹ ہو گیا۔ وہ اتفاق رائے کیا ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ کم از کم 2 نکات ایسے ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں جن پر ان کا آپس میں اتفاق رائے ہو گیا، یہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کل 31 جنوری تھی۔ 31 جنوری وہ تاریخ ہے وہ ڈیڈ لائن تھی جو پی ڈی ایم نے مقرر کی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ وہ اس تاریخ تک استعفیٰ دے دیں، نہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنی کارروائی کے لیے آغاز ہوں گے۔ لیکن کل رات 12 بجے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر چند ٹرینڈز چلنا شروع ہو گیا، اور یہ سوچے اور جانے بغیر کہ اصل معاملہ کیا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا بھیڑ چال شروع ہوگی، تو وہ شروع ہوگی، سب نے ایک دوسرے کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور وہ تھی استعفیٰ ہا عمران خان سے استعفیٰ لینے کے حوالے سے نا یہ ٹرینڈ چل رہا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ 31 جنوری کو پی ڈی ایم نے اپنے استعفے دینے کی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی ہوئی تھی، اور یہ مس پرسیپشن جان بوجھ کر پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کے جو ہے نا دماغ اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکے، ان کو اصل جو سبجیکٹ ہے اس کی طرف سے ہٹایا جا سکے۔ اصل معاملہ یہ تھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، کہ 31 جنوری وہ تاریخ تھی جو پی ڈی ایم نے مقرر کی تھی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، اور جیسے ہی یہ ٹرینڈ شروع ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی منظر عام پر آ گئے، اور انہوں نے اپنی ان ٹویٹس کے ذریعے اپنی سیاست میں واپسی کا، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی ہمشیرہ کی شادی تھی تو اس میں مصروف تھے، لہٰذا وہ انہوں نے سیاسی مصروفیات کو بالکل ختم کر رکھا تھا۔ لیکن اس ٹرینڈ کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی واپس انٹری ڈالی ہے سیاست کے اندر، اور انہوں نے لگاتار اوپر نیچے 4 ٹویٹس کیے، اور بڑے تفصیلی ٹویٹ کیے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کو ایڈریس کیا کہ ہمارا مقصد 31 جنوری تک پرامن طریقے سے حکومت کو اس بات پر مائل کرنا تھا کہ وہ اگلے انتخابات کا اعلان کر دے اور سٹیپ ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن ان کی یہ حکومت ہے، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، لہٰذا اب ہمیں خود ان کٹ پتلیوں کو ایوان اقتدار سے نکال کے گھر بھیجنا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر کل انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کریں گے اور ہر حربہ استعمال کریں گے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، لیکن ہم جمہوری حربے اپنائیں گے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ہم تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے، اور جو جمہوری طریقہ کار ہیں اس میں اس کی طرف بھی جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹس کے اندر استعفوں کے آپشن کا ذکر نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی موومنٹ شروع کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب پی ڈی ایم نے 4 فروری کے اجلاس کے لیے رابطے شروع کر دیے، اور اب میں آپ کو ان رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے پی ایم این ایل کے لیڈر ہیں اور اس وقت لندن میں مقیم ہیں، اور نون لیگ کی جو پوری پولیٹکس ہے وہ اس وقت وہ لندن سے بیٹھ کر سٹیئر کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ کا ایک ہائی پاور اجلاس کل لاہور کے اندر جاتی عمرہ کے اندر ہوگا، اور نواز شریف صاحب بذات خود لندن سے ویڈیو لنک کے اوپر اس اجلاس کے اندر اپنے جو قائدین ہیں، اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، ان سے رابطہ بھی کریں گے اور ان سے مشورہ کر کے 4 فروری کے اجلاس کے لیے اپنا لاہ عمل بھی بنائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب 4 فروری کو جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے اس میں بھی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کریں گے، اور وہاں پر بھی براہ راست اپنے موقف سے، اپنی پارٹی کے موقف سے پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا تمام لائن آف ایکشن کو کمپلیٹ کر لیا، اور وہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے ایک تو اس نے بیک چینل رابطوں کی بھی ڈیٹیلز دینی ہے جو آصف زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کو جس کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو رکن جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو طریقے عدم اعتماد کے موقف پر بھی قائل کرنا ہے۔ اور وہ جو خبر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی قیادت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد موو نہیں کی جائے گی، بلکہ سب سے پہلے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ اب یہ دونوں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی جو ووٹنگ ہے وہ ہوتی ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے،
اور پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہے یا ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ناراض اراکین اور ان کے بعض اتحادی بھی اسپیکر اسد قیصر کے رویے سے ناراض ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اس مہم کے اندر یعنی کہ اس تحریک عدم اعتماد کے اندر حمایت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو پہلے حکومت کو کمزور کرنے کے پہلے سٹیپ کے طور پر آپ کو اسد قیصر کو نشانہ بنانا چاہیے۔ دوسری جانب آ جاتے ہیں عثمان بزدار۔ عثمان بزدار کا میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اب ان کے سر سے روحانی ہاتھ ہٹ گیا، لہٰذا اب وہ بھی بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جانب جب خود ان کی پارٹی کے اندر ان کے بالکل ہمسائے حلقے کے جو ہیں خواجہ داؤد سلیمان، وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ 20 اراکین اسمبلی کی سپورٹ موجود ہے، تو پنجاب کے اندر بھی یہ گیم ٹرکی ہو سکتی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے عثمان بزدار کے خلاف۔ لیکن یہاں پہ عثمان بزدار کے خلاف چونکہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوگا بلکہ ڈویژن کے ذریعے ہوگا، تو وہ معاملہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ لیکن اس کو اگر اراکین اسمبلی کھل کر سامنے آ جائیں تو پھر تحریک عدم اعتماد یہاں پر کامیاب کرائی جا سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ 4 فروری کو ہونے والے اجلاس میں کم از کم اس موضوع کے اوپر اراکین جو پی ڈی ایم ہیں ان کو آمادہ کر سکے، کیونکہ پی ڈی ایم کی اکثریت کی جو رائے عمومی طور پر بن رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ایسے معاملات میں نہ لے کے جائیں جہاں پہ ہمیں اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا اور حکومت کی ایک مضبوطی کا تاثر قائم ہوگا۔ اب دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رویے سے بھی کچھ لوگ شاکی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں براہ راست تو وہ کچھ مفادات حاصل کر رہی ہے لیکن کہیں ہمیں بیہائنڈ دی سین کوئی دھوکہ نہ دے دے، تو اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، اور وہ پی ایم ایل این نے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اور یہ ہے وہ دوسری خبر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ پی ایم ایل این اب یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے پی ڈی ایم کے اندر اور سربراہ اجلاس کے اندر اپنے موقف پر قائم رہتی ہے استعفے نہ دینے والے آپشن کے اوپر، تو پھر سسٹم کے اندر رہ کے پیپلز پارٹی کو کس طرح آؤٹ کیا جائے گا اس کے لیے بھی نون لیگ نے اپنی ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے مطابق جو نون لیگ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ابھی آئینی ترمیم کا ایک بل پیش کرنے جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، جس کے اندر سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا، اس کے اندر اس بل کو قائمہ کمیٹی کے اندر لانے کی رائے رکھتی ہے، تاکہ اگر وہ بل قائمہ کمیٹی کے اندر آ جاتا ہے اور قائمہ کمیٹی کے اندر نون لیگ شرکت کر لیتی ہے حکومتی اراکین کے ساتھوں پہ بیٹھ کر، تو اس کا الٹیمیٹ دباؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر ہی آئے گا، کیونکہ اگر وہاں پر نون لیگ ان کے ساتھ مل کر یہ سیکرٹ بیلٹ والا آپشن پر قانون سازی کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے سپیس اس طرح سیاست کے اندر بالکل کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اب پیپلز پارٹی بھی ایک جانب اندرونی دباؤ یعنی کہ پی ڈی ایم کے اندر اندرونی دباؤ کا شکار ہونے جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو روابط ہیں اب اس کو اوپن اپ کرنے کی جانب جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں صورتحال جیسے جیسے اب سامنے آ رہی ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب پی ڈی ایم کو 4 فروری کے اپنے سربراہ اجلاس کے اندر واضح اور دو ٹوک موقف لینا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ واضح اور دو ٹوک موقف نہیں لیتے تو پھر 4 فروری کو پی ڈی ایم کے لیے بڑا مشکل ٹائم شروع ہو جائے گا اور حکومت کے لیے آسان ٹائم شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر سب جماعتیں ایک پیج پر آ کے اور ایک نقطہ نظر پر متحد ہو کر آگے چلتی ہیں تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد کیے جانے کی امید ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔